اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نور زہرا نقوی ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں۔ آج جس موضوع پر ہم ڈسکس کریں گے وہ معاد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کما بدعنا اول خلق نعیدہ، کہ بے شک جس طرح سے ہم نے انسان کو پہلے خلق کیا ہم دوبارہ اسی طرح سے انسان کو خلق کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ انسان جب مر جائے گا، مٹی میں دفن ہو جائے گا، خاک بن جائے گا، تو ہم اس کی دوبارہ نئے سر سے خلقت کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے ہم نے اسے پہلے خلق کیا۔ تو اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرنے کے بعد ایک نئی خلقت یعنی کیا معاد کی مثال اس دنیا میں ہمیں کہیں ملتی ہے؟ کیا قیامت کی مثال اس دنیا میں ہمیں کہیں ملتی ہے؟ تو جی، قیامت کی مثال اس دنیا میں موجود ہے، معاد کی مثال اس دنیا میں موجود ہے۔ ہم دیکھیں جب موسم خزاں آتا ہے تو کھیت اور زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں، وہ سوکھ جاتی ہیں، آپ ان پہ کچھ بھی اگا نہیں سکتے۔ لیکن جیسے ہی موسم بہار آتا ہے تو وہی بنجر زمینیں زرخیز ہو جاتی ہیں، وہی سوکھی زمینیں سرسبز ہو جاتی ہیں اور ان پر پھل پھول اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے بارے میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها کذالک النشور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ الذی ارسل الرياح، کہ اللہ وہ ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتثير سحابا، اور وہ ہوائیں بادلوں کو لے کے چلتی ہیں، فسقناہ الی بلد میت، وہ بادلوں کو لے کے چلتی ہیں مردہ زمینوں کی طرف، فاحیینا بہ الارض بعد موتها، اور جب وہ بادل ان زمینوں پر برستے ہیں، جب ان زمینوں پر بارش ہوتی ہے تو وہ زمینیں زرخیز ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح سے ہم ان مردہ زمینوں کو ایک نئی زندگی دیتے ہیں، کذالک النشور۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح سے ہم بنجر زمینوں کو زرخیز کر کے انہیں ایک نئی زندگی دیتے ہیں، کذالک النشور، بے شک ہم انسان کو بھی روز قیامت اسی طرح سے ایک نئی زندگی دیں گے۔ اسی طرح سے ایک شاعر نے کیا خوب کہا، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ اسی بات کی مزید وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک اور مثال بیان کرنا چاہتی ہوں کہ سورج کہ جو ہر روز نکلتا ہے، ہر روز طلوع ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر سے جو شعاعیں نکلتی ہیں، جو ہیٹ نکلتی ہے، جو حرارت نکلتی ہے، جو انرجی نکلتی ہے، کچھ لوگ سوچتے یہ ہیں کہ یہ کچھ انرجی ہمیں فائدہ دیتی ہے اور باقی انرجی، باقی ہیٹ ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تو وہ ہے، وہ پروردگار عالم، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان شعاؤں کو ضائع نہیں ہونے دیتے، بلکہ ہم ان شعاؤں کو لکڑی میں، درختوں میں آگ کی شکل میں جمع کر لیتے ہیں۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ سورج کی شعاؤں کو ضائع نہیں ہونے دیتا بلکہ انہیں لکڑی میں جمع کر لیتا ہے، بالکل اسی طرح سے کچھ لوگ سوچتے یہ ہیں کہ ہم جب مر جاتے ہیں تو ہم ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پروردگار عالم ہمیں بھی ضائع ہونے نہیں دیتا، بلکہ در حقیقت میں وہ تو ہمیں زمین میں جمع کر لیتا ہے اور جب اس کا ارادہ ہوگا وہ ہمیں زمین سے نکال لیتا ہے۔ اسی طرح اب ہم اگر یہاں پہ غور کریں
تو ہمارے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، مٹی کے نیچے دفن ہو جاتا ہے، خاک کی نچلی سطح میں چلا جاتا ہے، تو وہ اتنی نیچے سے زمین سے کیسے باہر نکلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ زلزال میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا، جب زمین تیزی سے ہلے گی، واخرجت الارض اثقالها، تو زمین اپنے اندر سے سارا بوجھ باہر نکال دے گی، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، یومئذ تحدث اخبارها، وہ زمین اپنی حالت بیان کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اس کے پروردگار نے اسے ایسے کرنے کا حکم دیا ہے۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن انسان ایک ایک کر کے زمین سے نکلے گا تاکہ اسے اس کے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ روز قیامت اسے پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے بھی ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ روز قیامت اس کو بھی پائے گا۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے جیسے جب ہم دہی کو مکس کرتے ہیں، ہم دہی کو زور زور سے ہلاتے ہیں، دہی میں زلزلہ پیدا کرتے ہیں تو اس کے اندر جو مکھن چھپا ہوا ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے روز قیامت جب زمین میں زلزلہ آئے گا، زمین تیزی سے ہلے گی تو وہ اپنے اندر سے تمام دفن کیے ہوئے انسانوں کو باہر نکال دے گی۔ اور اس کی مزید وضاحت کے لیے آپ کے سامنے ایک اور مثال بیان کرتی چلوں۔ جیسے ایک بیج، ہم جب اسے زمین میں دفن کرتے ہیں، زمین کے اندر ڈالتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مضبوط اور پھلدار درخت بن کے باہر آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم بھی جب زمین میں دفن ہوتے ہیں تو روز قیامت ہم بھی اپنے اچھے اور برے اعمال کے ساتھ اس زمین سے باہر آ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 80 میں ارشاد فرماتا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، کہ ایک دن ایک مشرک قبرستان سے گزرا، اس نے دیکھا کہ زمین پہ ہڈی گری ہوئی ہے۔ اس نے جب اس ہڈی کو اٹھایا تو کافی پرانی تھی، اس وجہ سے وہ راکھ بن گئی، اس نے ایسے کیا تو وہ پاؤڈر بن گئی۔ اس نے اب اسی پاؤڈر کو پکڑا، اسی راکھ کی بھی ہڈی کو پکڑا اور نبی کے پاس گیا اور کہا، قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ کون ہے کہ جو اس کو سیدھا ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک ہم ہی ہیں کہ جو اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کریں گے، ہم اس کی خلقت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ جب ہم اسے پہلے خلق کر سکتے ہیں تو ہم اسے دوبارہ بھی خلق کر سکتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے، جو بات ثابت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ اسے محفوظ کر لیتا ہے اپنی بارگاہ میں، اور جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہ انسان کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارے مختصر سے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم آئندہ معاد کے موضوع پر اور گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔